بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، یہ ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے بندے اس کی زمین کے اوپر رب کے سامنے سر سجدے میں رکھیں۔ دنیا میں سب سے بہترین خطہ اور جگہ خیر و بقاع الارض وہ مساجد ہوتی ہیں۔ اہل اللہ اہل علم کا کہنا ہے کہ قیامت کے دن وہ تمام جگہیں جو زمین کے اوپر مسجد تھیں، اللہ نے اسے جنت کا حصہ بنا دینا ہے۔ یہ جنت کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یہاں دنیا و ما فیہا کی ساری تکلیفیں بھلا کے انسان چین پاتا ہے، سکون پاتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی مشکلیں ہیں اللہ کا فیصلہ ہے، اور محبوب کی سیرت ہے کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ جب بھی کوئی زندگی میں مشکل آئی تو میرے محبوب نے اللہ کے گھر کا مسجد کا رخ کیا، قیام میں آ گئے، رکوع سجدوں اور تشہد میں چلے گئے، اور اللہ نے وہ مشکلیں ٹال دی۔ جس خطے میں مسجد نہیں ہے وہ خطہ محروم ہے۔ خوش نصیب ہے وہ محلہ، وہ گلی، وہ علاقہ، وہ لوگ کہ جن کے پاس مسجد جیسی نعمت ہے۔ مسجد کی قدر پوچھنی ہے تو کبھی یورپ جانا، سینکڑوں میل سفر کر کے بھی بسا اوقات اللہ کا گھر یا مینار نظر نہیں آتا۔ یہ رب کا خاص کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے ہر محلے میں کہیں نہ کہیں اللہ کا گھر مل جاتا ہے۔ بڑے سارے پوش ایریاز ہیں، علاقے ہیں جہاں آپ کو مسجد نظر نہیں آئے گی۔ مبارک ہو ان غریبوں کو جو غریب ہونے کے باوجود اپنے علاقوں میں دل وسیع رکھتے ہیں اور اللہ کے گھروں کو جگہ دیتے ہیں۔ مسجد بنانا بھی بہت بڑی عبادت، نیکی اور اللہ کی خاص توفیق کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یہ ایسے نہیں بن جاتی، اور اعلان ہے میرے مالک کا، محبوب سے کروایا گیا کہ من بنا للہ مسجدہ، جو بھی بندہ اللہ کے لیے مسجد بنا دے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، مت سمجھیے کہ وہ دنیا کی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں یا کسی ٹاؤن میں یا کسی محلے میں مسجد بنا رہا ہے یا کوٹھا کھڑا کر رہا ہے، وہ دراصل جنت میں اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر بنا رہا ہے۔ اس لیے میرا موقف ہے اور میرا ماننا ہے، کبھی بھی زندگی میں اللہ کے گھر کو بننے سے مت روکا جائے، بنانے والا کوئی بھی ہو۔ ہماری تربیت کا یہ منفی پہلو ہے کہ ہم اگر اپنے مسلک کی مسجد بن رہی ہو تو بہت خوش ہوتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، دامے در میں سخن کولے فیلے عمل شرک تے بھرپور اپنا کردار نبھاتے ہیں۔ لیکن پتہ چل جائے کہ کسی دوسرے مسلک والے نے بنیاد رکھی ہے تو ہم ساری پاوریں صرف کر دیتے ہیں کہ یہ نہ بننے پائے۔ بھائیو کان کھول کے سن لیں، اللہ کے کام کبھی نہیں رکے، وہ ہو کے ہی رہتے ہیں، اللہ کے فیصلے غالب ہیں۔ بندوں کی تدبیریں کچی پینسل سے لکھی گئی ہوتی ہیں، اللہ کی تقدیر ہمیشہ پختہ لکھی گئی ہے۔ بندہ تدبیر کر رہا ہوتا ہے اور رب کی تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے اور اسے علم نہیں کہ ہونا کیا ہے۔
لہذا اللہ کی زمین پہ رب کا گھر بننے لگے اور کوئی بنانے لگے، رکاوٹ مت بننا، ساتھ دینا۔ اگر کوئی اس مسجد میں لب و لہجہ غلط رکھے گا، خطابت غلط رکھے گا، یا کوئی تربیت یا تعلیم کے مسائل، تو اس کا ذمہ دار وہ ہے اور اس نے اپنی قبر میں حساب دینا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اصول یہ ہے کہ یہاں صرف توحید کی دعوت ہو، اللہ وحدہ لا شریک کا بیان ہو، کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو کال کیا جائے، تو یہ حق ہے اور لوگ اس حق کو قبول کرتے ہیں۔ اگر معاملہ برعکس ہوا، آپ اور میں ذمہ دار نہیں ہیں، جس بندے کو منبر و محراب کا وارث بنایا گیا ہے حساب اس سے ہونا ہے۔ لیکن آپ اور میں مسجد کو بننے سے روکیں، روڑے اٹکائیں، رکاوٹیں ڈالیں، سپیڈ بریکر بنوائیں، اپنا اثر رسوخ استعمال کریں، تو بھائیو یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ میں نے نسلیں اجڑتی دیکھی ہیں اس بندے کی کہ جس نے مسجد کو کسی بھی شکل میں روکا، میں نے نسلیں اجڑتی دیکھی۔ اگر آپ ایک سائن کر کے، آپ کے سائن سے مسجد بنتی ہے، این او سی دے کے مسجد بنتی ہے، آپ نمبردار ہیں، چودھری ہیں، گلی محلے کے سردار ہیں، نواب ہیں، میاں جی ہیں، وڈیرے ہیں، اثر و رسوخ ہے، اور آپ کے ایک جملے پہ، ایک کال پہ، ایک ساتھ پہ اللہ کا گھر بنتا ہے، تو اپنا کردار نبھا جائیں۔ آپ قبر میں ہوں گی، آپ قبر میں ہوں گے، اور آپ کی نسلوں کو اللہ دین کی طرف مائل کر دے گا۔ اللہ کسی کا اجر نہیں رکھتے، صلہ نہیں رکھتے۔ مسجد بن جانے کے بعد جو سب سے اہم ہے، وہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، ہاں وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، جلسہ رکھ دے تو مسجد بھر گئی۔ نماز کے ٹائم مسجد بنی ہوئی ہے، پیٹ خالی ہے، حال خالی ہے، صحن خالی ہے، صفے خالی ہیں۔ اور اقبال نے اس سے بھی بڑھ کے چوٹ لگائی تھی کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ آج بھی لاہور میں وہ مسجد ہے جو لڑائی میں پھڈے میں بنی اور راتوں رات بن گئی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ حضرات اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو نماز کی طرف راغب کیجئے، پھر جا کر کے مزہ ہے گلی محلے میں مسجد کا، وگرنہ فائدہ نہیں ہے، عذاب ہے۔ ہم سایہ ہوتے ہوئے، مسجد کے پڑوس میں رہتے ہوئے، اگر اس کا حق ادا نہیں کیا، فرض نہیں نبھایا، تو حساب بھی اسی حساب سے ہوگا، اللہ معاف کرے۔ میں آج کی ملاقات میں اپنی اس مسجد میں، طبیعت ساتھ تو نہیں دے رہی لیکن اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ جتنی بات ہوئی کریں گے، میں سب سے پہلے اپنی مسجد کی انتظامیہ سے مخاطب ہوں۔ آپ کے راستے میں جتنی مرضی رکاوٹیں آ جائیں، پریشان نہیں ہونا۔ میں مسجد کے خطیب سے اللہ رب العزت عمر میں، زندگی میں برکت دے، لب و لہجے میں، بیان میں، تقریر میں، گفتگو میں اللہ تعالیٰ خلوص عطا فرمائے اور لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرے۔ ہمارا کام مسجد کو آباد بھی کرنا ہے اور لوگوں کی تربیت بھی کرنی ہے۔ تعلیمی منہج ہمارا بڑا واضح ہے۔ اگر میرا کوئی بھائی اختلاف رکھتا ہے تو اسے اختلاف کا حق ہے، ہم کبھی بھی نہیں روکتے۔ دنیا رنگوں کا اختلاف رکھتی ہے، سب کے رنگ ایک نہیں ہوتے۔ قد کا اختلاف ہے، سب کے قد برابر نہیں ہوتے۔ سوچ کا اختلاف ہے، سب سوچیں برابر نہیں ہوتی۔ ہم اپنی ان مساجد میں کس منہج پہ بات کرتے ہیں؟ میں چپ اس لیے ہو گیا تھا کہ بھائی فون کر رہے تھے، بھائی ایک وقت دو لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے، غصہ مت کیجئے گا، مجلس اور محفل
روز روز نہیں ہوتی. میں امید کروں گا کہ آپ لوگ ساتھ جڑے رہیں گے. تھوڑا وقت ہے، بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. پہلی چیز، اللہ کے گھر جس مقصد کے لیے بنے ہیں، اگر اس مسجد میں وہ مقصد انتظامیہ پورا نہیں کرتی اور امام اور خطیب اس پہ کام نہیں کرتے، جو مرضی کر لے، اللہ کے ہاں احتساب ضرور ہونا ہے. لوگ آئے ہیں، وقت دیا ہے، ان کی عمر ہے. وَأَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَا، اللہ نے تو قدم گاڑ کے آدم زادے کے کھڑا کر کے پوچھنا ہے. عمر کا حساب لے کے آ. مجھے تو کل کی نمازوں میں پڑھی ہوئی صورتیں یاد نہیں. آج فجر میں جن لوگوں نے نماز پڑھی، اگر میں پوچھ لوں کہ پہلی اور دوسری رکعت میں کون کون سی صورتیں تھیں، دن جمعے کا ہے، شاید نہ یاد رہے. مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کا بھی پوچھ لوں تو وہ بھی یاد نہیں ہوتا. تو پوری زندگی کا حساب جی میری ذمہ داری ہے. آئیے یاد رکھیے، مسجد میں اہل الحدیث ہمارا منہج کیا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم سب سے پہلے ضروری سمجھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے جناب معاذ کو گورنر بنا کے یمن بھیجا، پہلی ڈیوٹی لگائی حکومت کی، اسٹیٹ کی، اور گڈ گورننس کے لیے سب سے اہم چیز ان تدعوہم، تیری دعوت، تیرا پیغام، اے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے گورنر، اے یمن کے بننے والے امام، آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دے کے بتانا ہے. اور توحید میں 3 چیزیں اچھی طرح یاد کر لو. اختصار سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب اکیلا ہے، اللہ ربوبیت میں اکیلا ہے. کیا معنی؟ کہ جب کسی کو علم بھی نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، تو تیرے رب نے تیری مٹی، تیرا خمیر، تیری پانی کی بوند، تیرے لیے ہوا، تیری میری آگ اور ٹمپریچر کا انتخاب کر کے ست بنا کے، باپ کی پشت میں رکھ کے، ماں کی سینے کی ہڈیوں میں رکھ کے، جیس طریقے سے ملا کے، ماں کے پیٹ میں اکیلے نے پہنچا کے، چپکا کے، بنا کے، خوبصورت انسان بنا کے، ڈھانچہ بنا کے، روح جس نے ڈالی تھی وہ اکیلا اللہ ہے. اور تیری جو جو ضروریات ہیں دنیا کو خبر بھی نہیں تھی، اور تیرا رب ماں کے پیٹ میں اس کی خون سے خوراک لے کے، ہڈیوں سے خوراک لے کے، بھلے سسرال والے تیری امی کو خوراک دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے، اللہ نے تیری خوراک میں کمی نہیں آنے دی. وہاں جہاں کوئی نہیں تھا، تیرا اکیلا رب تھا. کوئی اور ہے تو نام لے، نہیں تو کہ قل هو اللہ احد الحمدللہ رب العالمین. ہمارا منہج صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں جس کے بندے ہو، جس کا کھاتے ہو، جو تمہاری ضرورتوں کو سمجھتا ہے، پوری کرتا ہے. جب بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا تب بھی دے رہا تھا، جب پیدا ہو کے بولنا آ گیا تو اس رب کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارو تو پھر یہ بات نہیں بنتی. جس جگہ بات میں جھول ہو انگلی رکھیے گا، ہم حاضر ہیں. بات کڑوی لگے چھوڑ جائیے گا، دل کو لگے سوچئے گا ضرور. توحید کی دعوت ہمارے منہج کا پہلا حصہ. اور دوسری چیز، ساری دنیا کو رب نے اختیار دیے ہیں، محدود دیے ہیں. تیرا رب علی کل شیء قدیر ہے. رب جیسے اعمال، افعال، تصرفات، طاقتیں، قوتیں، ہیبتیں، یہ کسی اور کی نہیں ہے، کسی اور کی نہیں ہے. ایک مثال دینے لگا ہوں. دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں انسان کو اللہ نے دی ہیں. نمرود کو پولیس اور فوج دی تھی، حامان کو اللہ نے انجینئرنگ والی سوچ دی تھی، قارون کو دولت اور پیسہ دیا تھا، فرعون کو اللہ نے دنیا و ما فیہا کے وسائل دے دیے تھے، ابو لہب کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کا سردار بنا دیا تھا، باس تھا بہت بڑا. اور اس قدر علوم کا ماہر، اتنا ماہر کہ جب جغرافیہ وائرلیس نہیں رکھتا تھا اور جب بندوں کے پاس نیٹ سروس موبائل نہیں تھا، ٹیلی فونک رابطے نہیں تھے، اسے مکے میں بیٹھ کے اس قدر معلومات تھی
کہ مدینے سے کوئی چیز حرکت میں آ رہی ہے، ہمارا کاروان شام سے آ رہا ہے اور راستے میں اس پہ اٹیک ہونے والا ہے، اس نے فوری اس کو روٹ دیا، چینج کروایا، سمندر رابق کے نیچے سے اس کو چلایا، جہاں اونٹ چلے تو سطح زمین پہ اونٹ نظر نہیں آتا، کتنی ہائٹ ہے اونٹ کی، پورا کاروان نیچے سے چلوایا، اور بدر کے مقام پہ جہاں مخبری تھی کہ مسلمان مدینے سے 150 میل کا سفر کر کے آنے والے ہیں، لا کر کے برابر کی ٹکر دی، یہ ابو جہل تھا، ابو الحکم تھا۔ مگر ہم جو کہنا چاہتے ہیں، نمرود کو بڑا مان تھا کہ میں بہت بڑا، میری طاقت بڑی، میرے رب نے جوتے مروا دیے، فرعون کو رب نے غوطے دے دیے، حامان کو، قارون کو رب نے زمین میں گاڑ دیا، ابو جہل کو بدر کے میدان میں ریتلے حصے پہ ڈال کے اوپر عبداللہ ابن مسعود جیسے نحیف اور کمزور پاؤں اس کے سینے پہ رکھوا دیے۔ اسے رب اکبر کہتے ہیں، اور اسی کو معبود ہونا کہتے ہیں کہ جو سب کو جھکا دے مگر اسے کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ لہٰذا ساری دنیا کی طاقتیں مل کے اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب وہ ذات اتنی بڑی ہے، دنیا کہتی ہے کہ ہمارا میزائل کا سسٹم بڑا ہے، پاکستان کا نہری نظام بہت بڑا ہے، ہماری ٹیم بڑی طاقتور اور فارم میں ہے، ہماری حکومت جو ہے وہ کمال کام کر رہی ہے، فلاں جو ہے اس کی پاور سپر پاور بن گئی ہے۔ اللہ جواب دیتے ہیں اللہ اکبر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تیرا رب سب سے بڑا ہے لیکن تو بڑا کہے گا تو ہمیں مزہ آئے گا۔ مثال دے دوں سمجھ آ جائے۔ میں یہاں آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کون کون ہے، چہروں سے چہرے دیکھ رہا ہوں، نام کا، عہدے کا، رتبے کا، مرتبے کا پتہ نہیں۔ اگر کوئی مجھے کہے کہ جناب یہ حاجی صاحب ہماری مسجد کے صدر ہے، یہ بانی مبانی ہے، یہ خطیب صاحب ہے، یہ جناب ہمارے علاقے کے چودھری ہے، تو تعارف اچھا لگتا ہے جب کوئی کروائے تو، اپنے منہ سے بندہ کہتا اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کہتے ہیں میں تو سب سے بڑا ہوں، لیکن محبوب تو ساری دنیا کے سامنے مجھے بڑا کر کے دکھائے تو یہ تیری ڈیوٹی ہے، یہی توحید ہے، یہ دین ہے۔ آئیے مثال سے سمجھیے اللہ کتنا بڑا ہے، ہمارے بیان کے احاطوں سے باہر ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الرحمن میں اللہ نے کہا ہے کہ جن و انس کی ساری طاقتیں مل جائیں، قوتیں مل جائیں، زمین کے قطر کو کراس نہیں کر سکتے، اقطار السماوات والارض سے بڑھ نہیں سکتے۔ 1400 سال تو اس چیلنج کو ہو گئے ہیں، ٹیکنالوجی اپنے پورے عروج پہ ہے، ہم نے مدار چیرے ہیں، راکٹ بنائے ہیں، شٹلز بنائی ہیں، گلیکسیز تک گئے ہیں، کہکشاؤں میں گئے ہیں، زمین سے بیٹھ کے ایسے ایسے کیمرے رکھے کہ ہم جو ہے بڑی دور کی تصویریں، پانیوں کی تصویریں لے لیتے ہیں، لیکن زمین کراس نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب پہ جو قرآن اترا اس کی ترجمانی سائنس کو مجبور ہو کے کرنی پڑی۔ ہم سائنس کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جب وہ تھک کے ہار کے مان جائے تو دلیل بنتی ہے۔ سائنس کا ناسا کی سائٹ پہ یہ ماننا ہے کہ نظام شمسی میں جو 9 سیارے ہم پہلے پڑھتے تھے، اب ایک سیارہ نکال دیا گیا ہے نیپچون کو کہ وہ غیر فعال ہے، ان میں ایک سیارہ ہے مشتری۔ صرف مشتری کو سمجھیے کتنا بڑا ہے۔ سائنس مانتی ہے کہ اس زمین جیسی 1300 زمینیں اور بن جائیں، یہ ساری مل کے ایک مشتری سیارے کے پیٹ میں ڈال دی جائیں تو وہ سیارہ پھر بھی بڑا ہے۔ 1300 زمینیں اور 1000 مشتری اکٹھے کیے جائیں، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں ہوں تو اکیلے سورج کے اندر ڈالے جا سکتے، اتنا بڑا سورج ہے۔ اور سورج کو رب نے پوری دنیا سے سولر پینل بنا کے کائنات کے ہر درخت کے پتے کو، تیرے میرے ایک ایک بال کو، جلد کے ایک ایک تیور کو رب نے پاور دے کے چارجنگ کے لیے، طاقت کے لیے، قوت کے لیے، زمین کو پھاڑنے کے لیے، درختوں کو اٹھانے کے لیے، پھل لگانے کے لیے، پکانے کے لیے، مراحل طے کروانے کے لیے، گلیشر بنانے کے لیے، ان کو پگھلانے کے لیے، دریا، سمندر، دنیا کی ہر چیز کو چلانے کے لیے رب نے سورج کی طاقت رکھی۔
اور یہ جو سورج ہے نا، سائنس مان رہی ہے، عام بندہ نہیں، کسی وہابی کی گفتگو نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے، ہر سورج کے پیٹ میں 1,000 مشتری، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں، ایسے 4 کروڑ سورج آ جائیں، رات کو آسمان پہ جو ترنگڑ 3 ستارے ہیں نا، درمیان والے ستارہ پھر بھی ان سے بڑا ہے، 4 کروڑ سورجوں سے۔ بنایا کس نے؟ بنایا کس نے؟ اللہ خالق کل شیء، جس نے اتنے بڑے سیارے بنا کے مدار میں چھوڑ کے چلا دیے، کوئی دوسرے سے ٹکراتا نہیں، کلن فی فلک یسبحون، ہزاروں کہکشائیں، گلیکسیز، ملکی ویز، انسان بے بس ہو کے تھک کے بیٹھ گیا ہے۔ سوچئے تیرا رب کتنا بڑا ہوگا، اس کی کرسی وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا عرش اس کرسی سے بھی اتنا بڑا کہ جیسے صحرا میں چھلا ہو، اور دونوں میں کوئی تناسب نہیں، اور یہ کرسی قدموں کی جگہ۔ الرحمن علی العرش استوى، بندے تو اتنے بڑے طاقتور رب کو چھوڑ کے کہاں مانگنے جا رہا ہے؟ کس کے سامنے سر جھکا رہا ہے؟ یہی ہماری دعوت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سارے ولی اور بزرگ اللہ سے مانگ کے، سجدوں میں گر کے، عاجزی کر کے، توحید اپنا کے، اللہ وحدہ لا شریک کو اکیلا مان کے، شرک سے بیزاری کر کے بزرگی ملی ہے ان کو۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی، جن کے نام پہ 11ویں مشہور ہے، کل 11 تاریخ تھی، بڑی امید تھی کہ ہم نے کبھی زندگی میں 11 تاریخ کو دودھ بیچا ہی نہیں ہے، ہم پیر جی کے نام پہ دیتے ہیں۔ 11واں مہینہ ہے، 11ویں تاریخ ہے، دن بھی جمعرات کا ہے، پاکستانی ٹیم فارم میں ہے، اور یہ ورلڈ کپ یقیناً ہمارا ہے۔ اللہ نے ابھی 11 گزرنے نہیں دی تھی، باقی تھی تو خبر دے دی کہ نہیں، علی کل شیء قدیر، میں ہوں۔ عبد القادر جو پیر ہے وہ میرا بندہ ہے، وہ میرا بندہ ہے، اور اگر کوئی پیر ڈھونڈنا بھی تھا، اور ڈھونڈا تھا تو چیک تو کر لیتے، وہ رفع الیدین بھی کرتا ہے، وہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، وہ آمین بھی کہتے ہیں۔ اگر ان سے اتنا پیار ہے تو ان کی تعلیمات، ان کی زندگی، ان کے اعمال، ان کے معاملات، ان کی سیرت، ان کے کردار کو بھی دیکھا ہوتا۔ اس لیے ہم نے پوری دنیا کے بزرگوں کو بزرگ مانا، عزت کی، مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی پیمبر کو۔ ہم نے سر جھکایا تو رب کے در پہ جھکایا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ انبیاء مرشد پہلے بزرگ تھے۔ کسی بھی مشکل پہ میرے محبوب نے کسی نبی کی قبر پہ ڈھونڈ کر کے جا کے سر نہیں رکھا، سر رکھا تو اللہ کے در پہ رکھا۔ اس لیے ہم اعلانیہ کہتے ہیں۔ دنیا تو کہہ رہی ہے ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار تے بھاٹی چل۔ پچھلے دنوں میری رحیم یار خان گفتگو تھی، پورے شہر میں بینر لگے ہوئے تھے کہ داتا کی نگری چلیں، کاروان آ رہے تھے پوری پاکستان سے۔ امید کیا تھی کہ کوئی بیٹا شیٹا ملے گا، کوئی اولاد ملے گی، کوئی مشکلیں حل ہوں گی، اور بابا جی زبانیں حال سے بول رہے تھے، مقال سے تو بول نہیں سکتے۔ آنے والوں کو کہہ رہے تھے میرے در پہ آنے والوں، اور مجھ سے اولاد منتیں نیازیں مانگنے والوں، میں نے پوری زندگی اپنے رب سے اولاد مانگی ہے، رب نے مجھے بیٹا نہیں دیا۔ جاؤ میرا نسب نامہ پڑھو، علی حجویری اللہ سے مانگ مانگ کے اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس دینے والے نے مناسب نہیں سمجھا تو نہیں دیا، میں تمہیں کہاں سے دے دوں گا؟ اسی لیے ہم دعوت دیتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ کی مرضی فوری دے دے، بغیر مانگے دے دے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح 86 سال کے بعد دے دے۔ اللہ کی مرضی اور حکمت نہ دے تو علی حجویری جیسی ہستی کو نہ دے، شکوہ نہیں شکر ہے۔ بھائیو ہمارے منہج میں دوسری چیز شامل ہے کہ ہم لوگوں کو دین صرف وہی دیتے ہیں جو وحی کے ذریعے آیا ہے، مستند دین آسمان سے اترا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، وہ مانو جو رب نے اتارا ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کو ہمارے ہاں رب کے اتارے ہوئے دین سے ہٹ کے، سند سے ہٹ کے کوئی چیز ملے، آپ ہمیں بتائیے گا،
ہم رات کے اندھیرے میں بھی رجوع کریں گے، دن کی روشنی میں بھی رجوع کریں گے، اور اتنا ظرف ہونا چاہیے خطیب میں بھی ادیب میں بھی کہ جو اس نے لکھا ہے لکھے سے رجوع کر سکے، جو اس نے بولا ہے بول غلط نکل گئے ہیں تو رجوع کر لے۔ اور سنیے، پوری زندگی اپنے سٹیج سے کبھی ضعیف روایت، موضوع روایت، من گھڑت حدیث بیان کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر لا علمی میں کبھی کوئی جملہ نکل گیا ہے، آپ کو میری تحریر گفتگو میں ملا ہے، مجھے بتائیے گا، اگلی مرتبہ زبان پہ کبھی مرتے دم تک آپ وہ جملہ نہیں سنیں گے جو ضعیف ہے یا کمزور ہے یا موضوع ہے یا من گھڑت ہے۔ اور اگر ہم مر بھی گئے زندگی میں رجوع کا موقع نہیں ملا، ہماری تقریر میں، خطاب میں، بیان میں کوئی روایت ضعیف ملے، ہم مرے ہوئے بھی ان لفظوں سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا منہج ہے، کیونکہ ہمیں دین خالص دینا ہے، الا للہ الدین الخالص۔ ہم امیر علاقے میں ہوں، غریب میں ہوں، پورے علاقے میں ایک وہابی ہو یا زیادہ ہو، ہمیں کثرت تعداد سے کوئی غرض نہیں، ہمیں ڈر ہے تو صرف اللہ کا، کہ اللہ نے پوچھا تو جواب کیا دینا ہے، جواب کیا دینا ہے۔ ہمیں ملاوٹ والا دودھ پسند نہیں تو ملاوٹ والا دین کیسے؟ اور یاد رکھیے، تیسرے نمبر پہ، ہم عیسائی ملے تو محبت دیں گے۔ کون سی محبت؟ یہ بھی فیصلہ سن لیں، ہم جذباتی لوگ ہیں، بڑی جلدی کمنٹس کرتے ہیں۔ یہودی ملے تو محبت دیں گے، مرزائی قادیانی ملے تو محبت دیں گے۔ کون سی محبت؟ دلی نہیں، وہ بھی آدم کا بیٹا ہے، میں بھی آدم کا بیٹا ہوں، وہ بھی ہوا کی اولاد ہے، میں بھی ہوا کی اولاد ہوں، انسان ہونے کے ناطے برادر ہیں۔ اور ہمارا بھائی کہیں نہر میں گر رہا ہو، گڑھے میں گر رہا ہو، گٹر میں گر رہا ہو، نقصان میں جا رہا ہو، لاس میں جا رہا ہو، ہاتھ تو پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی دعوت قبول کی، جس میں زہر دے دیا گیا تھا کہ کاش یہ آ جائیں، اسلام کی طرف لانے کے لیے، حق کی طرف بلانے کے لیے۔ دلی محبت نہیں، انہیں یہ بھی باور کروائیں گے کہ تم حق پہ نہیں ہو، لہٰذا ہم تمہیں دلی محبت نہیں دے سکتے، تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانے کو من نہیں کرتا۔ ہو تم بھی انسان ہے، ہم بھی انسان، لیکن تم خالق سے بدکے ہوئے ہو۔ میرے سامنے عیسائی ہے، پڑھتا ہے میرے پاس اور کہتا ہے کہ سر آپ کے پاس بھی کتاب ہے آسمانی قرآن، ہمارے پاس بھی تورات ہے۔ یہودی کہہ رہا ہے اور عیسائی کہتا ہے ہمارے پاس انجیل ہے۔ کوئی اور اٹھتا ہے کہتا ہے جی ہم بھی صاحب کتاب ہیں، زبور رکھتے ہیں۔ تو ہم عرض کریں گے آپ ضرور رکھتے ہیں، مگر وہ اولڈ سلیبس تھا، اور یونیورسٹی کا، کسی انسٹیٹیوٹ کا، کسی اکیڈمی کا، کسی ادارے کا، کسی بورڈ کا اگر اولڈ سلیبس جس پہ ڈگریاں ملی ہوں، ہمارے آباء و اجداد نے پڑھا ہو، لیکن جب ہماری حاضر سروس موجودہ دور کا نیو سلیبس بن جائے تو پھر نیو سلیبس کے مطابق تیاری کی جاتی ہے، اور زبور بھی سچ، تورات بھی سچ، انجیل بھی سچ، وہ کتب مقدسہ بھی سچ، وہ صحیفے بھی سچ، لیکن آج وہ اولڈ سلیبس ہے، نیو سلیبس قرآن ہے، اور صرف یہی چلے گا۔ یہ ہماری دعوت ہے، اور ہر جگہ ہم یہ کہتے ہیں، ہم ہر بندے کو، ہماری دعوت انٹرنیشنل ہے، یہ صرف وہابیوں کے لیے، سنی شیعہ دیوبندی کے لیے نہیں، یہ مسلکی دعوت نہیں، یہ دینی دعوت ہے اور عالمی دعوت ہے۔ جہاں جہاں رب کی رب العالمینی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، وہی وہی قرآن کی بادشاہت ہے اور اس کی عالمی قانونیت ہے، اور اسی کے دائرے میں رہ کے ہماری دعوت ہوتی ہے۔ بھائیو، ہمارا منہج کی چوتھی چیز، ساری دنیا جہاں پڑھنا چاہے حق رکھتی ہے، ہم نہیں روکتے۔ عیسائی کہتا ہے کہ میرے استاذ عیسیٰ ہیں علیہ السلام، یہودی کہتا ہے کہ میرے استاذ عزیر ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے، مریم اللہ کی بیوی ہے۔ کوئی اور اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے سلیمان کا ہیکل، داؤد علیہ السلام کی نبوت۔ ہمارے پاس بے شمار انبیاء ہیں، ہمارے پاس موسیٰ ہیں، ہارون ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی شک نہیں یہ سارے ہیں، لیکن یہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔
जितना मर्जी अजीम तरीन उस्ताद हो, जब रिटायर्ड हो जाए तो फिर इदारे में उसको हाजिरी लगाने की इजाज़त नहीं होती, स्टक ऑफ करने की इजाज़त नहीं होती, नाम काटने दाखिल खारिज करने के मजाज अथॉरिटी उसी के पास होती है जो हाजिर सर्विस हो। रब ने पहले अंबिया को भेजा, अपने अपने दौर में उनकी इज्जत आबरूएं थी, मुकाम मर्तबे नबूवतें थी। आप मुझसे पहले खतीब मस्जिद से सुन रहे थे कि अल्लाह ने अंबिया से वादा लिया, नबूवतें मिली हूं, ताज मिले हूं, लेटर मिल चुके हो, अथॉरिटीज हूं, लेकिन पैगंबर आखिरुज़्ज़मा आ जाए तो तुम सारे रिटायर्ड कर दिए जाओगे, सिक्का उसका चलेगा। इस वजह से हमने मोहम्मद रसूल सल्लम को अपना उस्ताद माना है। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। हमने मोहम्मद रसूल सल्लम को मुअल्लिम माना है, और हमें ज़माने में उनसे बढ़ के ना कोई हसीन मिला है, ना जमील मिला है, ना अजीम मिला है। अगर किसी के पास उनसे बढ़ के है तो ला दे, हम उसके साथ जुड़ जाएं। अगर नहीं ला सकता तो फिर हमारी दावत यह है कि जहां नबियों की नहीं चलती वहां मुक्तदियों की क्या चलेगी। 1.25 लाख नबियों को खड़ा करके रब कह रहा है, आलमे अरवा में कह रहा है, फिर महबूब को मेराज पे भेज के इसरा से वापसी पे सारे अंबिया को पीछे खड़ा करके महबूब को इमामुल अंबिया बना रहा है, तो फिर मैं उम्मतियों को महबूब से आगे कैसे कर दूं। मिसाल से समझिए, रिटायर्ड टीचर तो आके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में अपना सिक्का दिखा नहीं सकता। कोई बाहर की एकेडमी बड़ी कामयाब हो, रिजल्ट बड़ा अच्छा आया हो, स्टूडेंट बड़े कामयाब हो गए हों, वो अपना सब कुछ सेटअप ला के कहे कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं ये चलाऊंगा, तो हमारी हुकूमत इसे नहीं मानती, बल्कि हर साल लेटर निकलता है और आता है कि जनाब अगर आप किसी सरकारी इदारे में पढ़ा रहे हैं तो आपने बाहर की प्राइवेट ये जो एकेडमीज है इनके अंदर पढ़ाना भी नहीं, और उनको जो है इतना नहीं रिलैक्स करना। इसी वजह से कोई पढ़ के मुजतहिद बन जाए, इमाम बन जाए, खतीब बन जाए, अदीब बन जाए, नकीब बन जाए, बड़ी ऊंची जो है वो ताकत और कुव्वत का मालिक बन जाए, उसका शिमला आसमान को छू रहा हो और उसकी दाढ़ी घुटनों से नीचे जा रही हो और उसका चेहरा मेरा हुस्न जमाल के साथ जो है वो भरपूर हो और दिल ईमान से मामूर हो, हम कहेंगे ये सारे भी मिल जाएं तो मोहम्मद रसूल सल्लम के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। चे जाए कि हम उनकी बातों को लेके महबूब की बातों को छोड़ दें, आपके कौल को, फेल को, अमल को, हदीस को हमने आंखों का सुरमा, सीने की ठंडक और ईमान और जिंदगी बनाया है। इसीलिए हमने कभी इमाम नहीं बदला। पूरी दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं, और इसकी मिसाल ले लें, हम लफ्जों में नहीं लेते, लाख जुर्म हूं, कमियां हूं, इंसान है, खताएं हूं, फरिश्ते नहीं है, लेकिन हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी रिश्ता नहीं टूटने देते। उसकी मैं 2 मिसालें देना चाहता हूं। पूरी दुनिया में एक वहाबी ढूंढिए, मुझे बताइए, हो वहाबी, मुश्किल पड़ी हो, औलाद ना हो, बच्चे ना हो, घर ना चलता हो, मसाइल हो, परेशानियां हो, रोटी रोजी रिज़्क ना चलता हो, हालात का मारा हुआ, एक वहाबी सही मानों में वहाबी दिखा दीजिए। हमने तरबियत की है, मनहजी तरबियत। कभी किसी कब्र पे ढेरी पे सर या माथा या जबीं साई की हो, सिर्फ एक वहाबी की मिसाल दे दीजिए, मैं ये कुर्सी छोड़ के नीचे बैठ जाता हूं, नहीं मिलेगा। यह है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सारी दुनिया में एक भी गवाह मेरे खिलाफ मिल जाए कि मैंने कभी तेरे दर को छोड़ के हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई के लिए किसी और को कभी पुकारा है, अल्लाह तेरे जी में जो आए, जहां आए जला देना, जन्नत ना देना। लेकिन अगर गवाही ना मिले तो अल्लाह तरला है, छोटी मोटी कमी कुताहियां मुआफ कर देना, जन्नत के सवाली है। दूसरी मिसाल, मेरे मुस्तफ़ा के साथ जुड़े हुए ये लोगों, इंसान है, कमी बेशियां होती हैं, खता होती हैं, जुर्म होते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, बशर हैं, फरिश्ते तो नहीं। लेकिन जब से हदीस मुस्तफ़ा को पढ़ा है, सारी दुनिया भी सामने आ गई, हमने बदला नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, निकाह कबूल से होता है, इजाब से होता है, और एक दूसरे से दूरी तलाक से होती है। तलाक का तरीका बताया, मगर कोई शख्स गुस्से में आके 3 मरतबा इकट्ठी कह देता है तलाक तलाक तलाक, और फिर अपने मसलक के साथ वहाबियों से सारी जिंदगी मुखालफतें लेके, दुश्मनियां लेके, हमारी मुखालफतें करते जिंदगी गुजर गई। हालात का मारा हुआ अपने इमाम खतीब से मिला, मुफ्ती से मिला, दारुल इफ्ता किया, हालात बयान किए,
मुफ्ती ने फतवा दिया कि जनाब हलाला होगा, 3 तलाकें हो चुकी हैं, हलाला होगा। और बेचारे को पसीना आ गया, परेशान हो गया, घबरा गया, वहां से निकला, दूसरी जगह, तीसरी, चौथी, पांचवी, 100 जगह जाके धक्के खा के आखिर मेरे किसी इदारे में, किसी मस्जिद में आया। सुन रहे हैं, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए। वफा देखो, तौहीद की हया देखो, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हुए रिश्ते की वफा देखो। दुनिया में मेरे पास खूबसूरत तरीन नई मस्जिदें हैं, ऊपर बनी हुई गैलरियां हैं, नीचे तय खाने हैं, साइडों में बने हुए हुजरे हैं, नौजवान दबंग लबो लहजे के मालिक, कद काठ वाले खूबसूरत हसीन तरीन अदीब भी हैं, खतीब भी हैं, इमाम भी हैं, कारी भी हैं। तू कभी हालात का मारा हुआ अपनों से तंग होके कभी दुश्मनी में भी मेरे पास मेरी किसी मस्जिद या मदरसे में आके फतवा लेने आया हो? हमारे साथ भी नफ्स है, हमारा भी दिल करता है कि किसी और की बीवी ये फंसा हुआ है, चले इसको जो है पाकीज़गी के लिए, हलाल करने के लिए ये रास्ता बताएंगे। मजबूर होके एक, दूसरा, तीसरा जहां जाएगा, जब सबसे मार्केट में एक ही फतवा मिलेगा, एक ही रेट मिलेगा, आखिर किसी के हाथ तो आएगा ना। तू हालात का मारा हुआ सारी दुनिया से धक्के खा के आया हो, दिल में दुश्मनियां लेके आया हो, तू हमें मिला हो, मेरे किसी कारी ने, इमाम ने, खतीब ने, मुफ्ती ने तुझे कहा हो कि नहीं तेरी बीवी का हलाला करना पड़ेगा, तुझे पैदा करने वाले रब की कसम हाथ उठा, मैं नीचे बैठूं। हमने कभी दुश्मनी नहीं की तेरे साथ, तेरी इज्जत पे नजर नहीं रखी दीन के नाम पे। क्यों? आका ने कहा था लानल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल, हलाला करवाने वाले पे भी लानत, करने वाले पे भी लानत। हमने देखा नहीं कि सामने दुश्मन आया है, आज बदला ले लो। हमने तब भी तेरी इज्जत की हिफाजत की। यारो, जो दुश्मनी और मुखालफतों को साइड पे रख के तेरी इज्जत के मुहाफिज हो सकते हैं, वो आम रूटीन की जिंदगी में तेरे दीन के और तेरी दुनिया के मुहाफिज क्यों नहीं हो सकते? चेक करना, कभी बड़ी दुनिया को मैंने देखा है, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं, आते हैं, लेकिन कब जब सर से पानी गुजर जाए। हम तेरे दुश्मन नहीं, खैर खा हैं, और हमारे दिल में मोहम्मद रसूल सल्लम की सीरत सिर्फ नातों की शक्ल में नहीं, जिस्मानी वजाहत का बयान नहीं, आपकी सिर्फ सूरत के तज़किरे नहीं, आपकी जुल्फों या आंखों की बात नहीं, सिर्फ हाथ या सीने का तज़किरा नहीं, आपके पसीने या पांव या कदमों का जिक्र नहीं। हमने आपकी जिंदगी के एक एक कौल को, सीरत को, फेल को, अमल को किरदार का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। बदअमलियां अपनी जगह, मगर हमने कभी मुस्तफा को डाज करवा के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हीले बहाने से जिससे आपने रोका वो काम करने की कोशिश नहीं की। बदअमलियां अपनी जगह। यही हमारी दावत है, अल्लाह का शुक्र है। और भाइयों, हमारी दावत का 5वां नुक्ता और बड़ा अहम नुक्ता, हम बंदू से नहीं डरते। याद रखना, बंदू से डरते होते तो कब के मर मिट गए होते। बड़ा डराया गया, 11वीं दा दुध दवो, वेचो ना, नहीं तो मज्जां दे थण खराब हो जाने। मैंने 35 जानवर भी रखे हैं, मेरे रब ने कभी मेरी किसी गाय भैंस का थन खराब नहीं किया। जानवर मर जाएंगे, मेरे रब ने मेरा कभी कोई ऐसा नुकसान नहीं किया। जनाब, ये नहीं करोगे तो बुजुर्ग टांगे तोड़ देंगे। बाबा जी मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, बुजुर्ग तो किसी च्यूंटी के ऊपर पांव रखना गवारा नहीं करते कि वो कहीं पांव में बगैर एहसास और शऊर के मर जाए। वो अल्लाह के बंदू की टांगे कैसे तोड़ेंगे? ये तुम्हारी बनाई हुई दास्तानें और कहानियां हैं। बुजुर्ग तो खैर खा होते हैं, मेहरबान होते हैं, वो चाहने वाले होते हैं, वो अपने बेगानों के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं, वो अल्लाह के दीन की दावत देने वाले होते हैं। लिहाजा सुनिए, हम तकदीर पे यकीन रखते हैं। जो रात कब्र में है बाहर नहीं, जो बाहर है वो अंदर नहीं। सारी दुनिया भी मुखालफत कर ले, बिलाल को कोयलों पे लिटा लिटा के मौत नहीं दे सकी। रब ने चर्बियां पिघला दी, हड्डियां जल गई, पंजर पीछे कमर पे कुछ नहीं रहा, लेकिन रब ने मौत नहीं दी बताने के लिए कि मौत आग में, कोयलों में नहीं है। पैगंबर के हाथ में छुरी दे के बताया, इब्राहिमी ताकत और पावर भी हो, बुतों के परखचे उड़ा सकता है, लेकिन मौत छुरी की काट में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। इसलिए तकदीर पे यकीन कामिल रख के महल्लू में जीते हैं। ताने भी सुनते हैं, तनोड़े भी सहते हैं, लोग गालियां भी देते हैं, धक्के भी देते हैं। हमारे घरों मस्जिदों के सामने आके अपना पूरा जोर लगा के अपने बच्चों को बताते हैं। यहां तक भी कहा जाता है कि ये मिर्जाई है,
بڑے بڑے جملے سنے ہیں، کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ اور جب تو بول کے گالیاں دے کے جاتا ہے، رات کی تنہائیوں میں اپنے سفروں میں گھروں میں جھولیاں اٹھا کے کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو سمجھ دے دے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہم ان کے کتنے خیر خواہ ہیں تو یہ کبھی یوں دشمنی نہ کریں، اپنے بچوں میں ہماری غلط جو ہے وہ تعارف پیش نہیں کریں۔ میرے محبوب کی سیرت یہ ہے، کسی کے گھر چڑھ کے باتیں نہیں بنتی، اگر بدلہ لینا ہوتا تقدیر رب نے بنا کے بھیجی تھی اور کہا تھا محبوب ایک دفعہ کہہ دو میں ان طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں گا، محبوب نے کہا جتنی تدبیر ہوتی ہے وہ تو کروں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو علم نہیں وگرنہ مجھے پتھر نہ مارتی، میں تو جنت لے کے آیا تھا۔ اور مجھے وہ منظر نہیں بھولتا، میرا پہلا سفر ہے، مکہ جا رہا ہوں اور جدہ سے 94 کی بات ہے، اکتوبر کا مہینہ ہے، اللہ اکبر، ڈرائیور سپیڈ کھینچ رہا ہے اور تقریباً 200 پہ میٹر جو ہے وہ سوئی اٹھا رہا ہے، اور اچانک منہ میری طرف کر کے کہتا ہے من ای ارض اللہ انت، تو اللہ کی کس سرزمین اور خطے سے آیا؟ احرام باندھا ہوا تھا، نہیں پتہ چلتا، تو میں نے کہا پاکستان سے ہوں، کہنے لگا کوئس، پھر میں نے پوچھ لیا، منہ اس کی طرف کیا، وانت من این، تو کہاں سے ہے؟ کہنے لگا میں طائف سے ہوں۔ میرے منہ سے بلا اختیار نکل گیا وہ لوگ جنہوں نے میرے محبوب کو پتھر مارے تھے۔ میں نے ابھی یہ بولا ہے، 200 کی سپیڈ پہ اس بندے نے سٹیرنگ سے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، پتہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا لا 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 واللہ ما کنت انا، پتھر مارنے والوں میں نہیں تھا، وہ میرے آباء و اجداد ہوں گے، میں تو اپنے نبی کی دعا کا نتیجہ ہوں، جو انہوں نے کہا تھا اللہ میری قوم نہیں جانتی، ان کو ہلاک نہ کر، ان کی نسلوں میں سے وہ نکال جو میرے۔ ہم آپ کو اپنا سمجھ کے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم آپ کو دشمن نہیں سمجھتے۔ اور میرے بھائیوں، دوسری مثال لیجئے، میں نے مکہ کو فتح ہوتے دیکھا ہے، اور جب مکہ فتح ہوا ہے نا تو دنیا کا اصول تھا کہ جب کسی قوم کو فتح کرو اور اس پہ چڑھائی کرو تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ مرد مار دو، اور ان کے پوری طرح نہیں کاٹو، زخمی کر کے نیچے ان کو لٹاؤ، ان کے اوپر دسترخوان بچھاؤ، ان پہ شرابیں رکھو، کھانے ان کی عورتوں سے پکواؤ، ان کے جانور ذبح کرو، تکے بناؤ، کباب بناؤ، شراب اوپر رکھے اور وہ تڑپیں اور یہ شراب ڈانس کرے اور تکے کی پلیٹیں ہل ہل کے گھوم گھوم کے آپ کے پاس آئیں، انجوائے کرو، اور ان کی عزتوں کو، بیٹیوں کو لوٹو اور ان کے وجود میں اپنے نطفے رکھو۔ یہ کامیابی کے لیے دنیا کا عالمی اصول ہے، کل بھی تھا آج بھی ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ہم نے مانا ہے اور آخرت کا یقین دلایا ہے کہ حساب ہونا ہے، آج میرے آقا فتح مکہ کے لیے داخل ہوئے ہیں، مرشد نے اعلان کیا ہے جو رب کے گھر میں داخل ہو جائے کچھ نہیں کہنا۔ ہم مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے جس دن تیرا کوئی فنکشن ہوتا ہے، تیرے جلوس ہماری مسجدوں میں آ کے کیا کیا بولتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، ہمارا اندر سے ایک ہی جواب ہوتا ہے اللہ اس قوم کو پتہ ہوتا تیرے گھر کی تو کم از کم حیا کرتے۔ کہا جو میرے گھر میں، اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے کچھ نہیں کہنا۔ دوسری چیز کہا جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کنڈی لگا لے، اپنے گھر میں داخل ہو کے، ہم تجھے اپنے گھروں کے اندر گلی میں بند بھی نظر نہ آئے۔ کہا جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ ایک آواز اندر سے آئی جیسے ابھی نعرہ لگا تھا، نعرہ لگا الیوم یوم ملحمہ، آقا 8 سال مارے کھائی ہیں، 13 سال ذلتیں سہی ہیں، سولیاں دیکھی ہیں، انہوں نے ہمیں کاٹا ہے، گھر آ کے مارا ہے، 70 شہید کی ہے، لاشوں کے ٹکڑے کی ہے، مسلے کی ہیں، آنکھیں نکالی ہیں، جگر چیرے ہیں، آج ہم بھی کاٹیں گے۔ الیوم یوم ملحمہ، بدلے لیں گے، ٹکڑے کریں گے۔ بعض نے یہ بھی ترجمہ کیا نہیں، آج تکا بوٹیاں ہوں گی، آج کباب بنیں گے، آج گوشت پکیں گے، آج مٹن چڑھیں گے،
آج وہ ہوگا جو دنیا کا رواج ہے وہ کیا جائے گا. میرے محبوب نے کہا نہیں 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 نہیں، الیوم یوم مرحمہ، آج رحمت للعالمین اپنی رحمت کے نظارے دکھائے گا. اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، ہماری تم سے دشمنی نہیں ہے، ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں، رب کی طرف لوٹ آؤ، ہم کچھ اور چاہتے ہی نہیں. اور یہ مشن مکمل ہوا ہے، مشن امپاسبل تھا. میرے آقا نے جشن کیسے منایا وہ جشن بھی دیکھ لے. سیرت میں واضح لکھا ہے محبوب منظر سے غائب ہو گئے جب مکہ فتح ہوا. ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے رہ گئے، لیکن محبوب اپنے 3-4 صحابہ کے ساتھ سیدہ ام ہانی کے گھر چلے گئے جو سیدنا علی کی سکی بہن ہے. ان کے گھر گئے. بھائی آیا ہے بہن کے گھر میں فاتح بن کے، جسے رات کو نکالا گیا تھا. بہن کا احساس کیسا ہوگا، شعور کیسا ہوگا. لیکن جب گھر میں آیا ہے، کبھی گھر کو دیکھتی ہیں، فریج کو دیکھتی ہیں. سمجھ آگئی جیڑی میں فریج کہنے کیڑی فریج سی، وہ پانی کا مٹکا. اور کبھی گھر کو دیکھتی ہیں کہ بھائی کو پیش کروں تو کیا کروں. آج بھائی مٹھائی کے ڈبے تو نہیں لے کے آئے، لوگوں کے بکرے چھترے تو لے کے نہیں آئے، دیگیں چڑھا کے پکوان لے کے تو نہیں آئے. آج کیا ہے، بھائی آئے ہیں. اور محبوب نے کہا ام ہانی بھوک بہت لگی ہے، گھر میں کچھ ہوتا تو دیتی. محبوب کو باتوں میں لگایا کہ چلیں کچھ وقت بیت جائے. پھر بات چیت چلتے چلتے آقا نے بیچ میں کہا ام ہانی بھوک برداشت نہیں ہون رہی. پھر گھر کو دیکھیں، کبھی مہمان کو دیکھیں، کبھی گھر کے سامان کو دیکھیں، کبھی اللہ کی طرف دیکھیں. آخر آپ نے کہہ دیا ام ہانی جو بھی ہے لے آؤ، بس ہو گئی ہے. یہ ہے مشن، یہ ہے جشن. سیدہ ام ہانی اٹھی کہ اب کہا گیا ہے جو بھی ہے لے آؤ. گھر میں پانی کا کٹورے میں پانی ڈال کے خشک ٹکڑے جو کئی دنوں کے پڑے ہوئے تھے اٹھا کے محبوب کے سامنے رکھے. میرے آقا نے ٹھڈا بھی نہیں مارا، تحقیر کی نظر سے بھی نہیں دیکھا. اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کے یہ نہیں کہا لوکاں لی من سلوے اج جیت دے دن ساڈے لی سکے ٹکڑے. میرے آقا نے نا وہ ٹکڑے پانی میں بھگو دیے، ٹکڑے نرم ہو گئے، خود بھی کھائے، ساتھیوں کو کھلائے. اور 4 جملے بولے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا. اللہ میں تیرے کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ. الحمدللہ الذی اطعم، آج فتح دی ہے، رب نے مجھے کھلایا ہے. بھوک لگی تھی کھلایا ہے، پیاس لگی تھی پانی پلایا ہے، میرے گلے سے پیٹ میں معدے میں اتارا ہے، طاقت کو خون میں پہنچایا ہے. جو نقصان دہ چیز تھی بول و براز کے رستے سے نکلنے کا اللہ نے راستہ بنا دیا ہے. میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ. یہ ہوتا ہے جشن اور یہ ہوتا ہے مشن. ہم اسی طریقے کے قائل ہیں. ہم نے کبھی تیرے گھروں پہ چڑھائی کر کے کسی کو گلی میں لا کے کمزور سمجھ کے یوں انداز نہیں اپنائے، کیونکہ یہ طریقہ ہمیں منہج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. اس لیے دعوت دیتے. دنیا نے پراپوگنڈا کیا ہے یا جو مرضی بولا ہے، لیکن کبھی چیک کرنا، ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، قریب ہو کے دیکھنا. رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو. کیوں تقلید کے بھور میں عمریہ گوائی، اطاعت کی کشتی پہ آ کر تو دیکھو. اطاعت کی کشتی پہ آ کر تو دیکھو. دھرے امتی کے ہاتھ پہ ہاتھ تم نے، شاف معاشر کے پہلو میں آ کر تو دیکھو. کتب فقہ سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا، کتاب و سنت کو سینے لگا کر تو دیکھو. رہے حنفی مالکی بنے حنبلی شافعی، مسلک حق کتاب و سنت اپنا کر تو دیکھو. یہی دعوت، یہی منہج، یہی پیغام، یہی تقریر، یہی تحریر. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. بات اچھی لگے تو ساتھ لے جانا، نہ لگے چھوڑ دینا. آپ پہ کوئی زبردستی نہیں. لست علیہم بمسیطر وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا